والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اور آخرت کے احوال کے سلسلے میں جو آپ نے کتاب تصنیف فرمائی ہے، مرتب فرمائی ہے، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، اس میں سے آج انشاءاللہ مزید چند احادیث کریمہ فتنہ قبر کے اندر جو بندوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عمر، ایک روایت کے مطابق اے عمر، ان کے والد بزرگوار سے خطاب تھا، بتاؤ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے لیے 3 ہاتھ اور 1 بالش لمبا اور 1 ہاتھ 1 بالش چوڑا گڑھا کھودا جائے گا، پھر تمہارے پاس منکر نکیر سیاہ شکل والے اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، ان کی آوازیں کرک دار بجلی کی مانند ہوں گی اور نگاہیں خیرہ کر دینے والی بجلی کی طرح۔ وہ زمین کو اپنے دانتوں سے کھودیں گے اور تجھ کو بٹھائیں گے اور ڈرائیں گے، تو تیرا حال کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس وقت بھی اسی حالت پر ہوں گا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان اور تقوی اور میری عقل کو سلامت رکھے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ تب تو میں بحکم خداوندی انشاءاللہ ان کو کافی ہو جاؤں گا، یعنی سبحان اللہ، میں ان کے لیے کافی ہوں انشاءاللہ، میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ یعنی اتنا یقین تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر سے کہ انشاءاللہ منکر نکیر کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ جواب عطا فرمایا۔ ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس کو سلام کر کے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور لوگوں کے ہمراہ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور جب اسے قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیری گواہی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اور یہی مقصد ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا ایمان والوں کو ثابت قول پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ پھر حد نگاہ تک اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے، لیکن کافر کو کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں۔ حضرت جویبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تفسیر میں حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب قبرستان پہنچے تو اس وقت تک قبر نہ کھودی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور لوگ بھی بیٹھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرند بیٹھے ہیں، یعنی اتنا ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف دیکھنے لگے اور چھوٹی لکڑی سے کوریدنے لگے، پھر نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب القبر، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔
پھر فرمائے کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جنتی تحفے تحائف لے کر نیز جنتی خوشبوئیں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور بہشتی لباس لاتے ہیں، پھر صف بستہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت بشارت کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی خوشخبری سناتے ہیں، اور ان کے بعد تمام فرشتے بشارت سناتے ہیں تو اس کی روح اس طرح بہہ جاتی ہے جس طرح کہ قطرہ مشکیزے سے اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اب جو ہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، وہ فرشتہ علی الفور اس کی روح لے کر ان جنتی تحفوں کے درمیان رکھ لیتے ہیں۔ اس کی خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہے۔ اس مومن کی روح اتنی مہکتی ہے، اس کے اندر سے اتنی خوشبو پھوٹتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں مومن کے نفس کی، اس کے روح کی خوشبو ہے جس کا آج انتقال ہوا ہے۔ تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے جب اس کو آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازہ مشتاق ہوتا ہے کہ اس سے داخل ہو، حتیٰ کہ یہ اپنے اعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو وہ دروازہ روتا ہے، یعنی جس دروازے سے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا وہ دروازہ روتا ہے۔ وہ جس دروازے سے گزرتا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہی خوشبودار ہے یہ نفس، یہ روح جس نے اپنے رب کے فرامین کو قبول کیا، حتیٰ کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں تو ملک الموت اور وہ فرشتے جو اس کی روح قبض کرتے وقت موجود تھے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے فلاں ابن فلاں کی روح قبض کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا اور اسی میں ملاؤں گا اور دوسری مرتبہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وہ مردہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز تک سنتا ہے، یعنی جو مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہیں اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یعنی مردے کو اللہ تعالیٰ نے، ایک عام مومن کی بات چل رہی ہے، یعنی عام مردے کی بات چل رہی ہے، چاہے وہ کافر ہی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مردوں کی یعنی جو ان کو دفن کرنے کے لیے گئے تھے ان کے ہاتھ جھاڑنے کی آواز اور ان کے جوتوں کی آواز کو سن لیتا ہے، ان کی قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، تو پھر اولیاء کرام کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند و بالا مقام ہوگا۔ صبح یہ تو عام مردوں کی بات ہوگی، اس میں کافر بھی شامل ہے، کافر بھی آواز کو سنتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردے ہماری آواز نہیں سنتے ہیں، یہ بالکل حدیث شریف کی بالکل سراسر خلاف کر رہے ہیں اور خلاف حکم دے رہے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی خطاب کے ساتھ السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم، یہ کم حرف خطاب ہے، جو سنتے ہیں اور جو سامنے ہوتے ہیں انہی کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ مردے ہماری آواز سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن صرف خاص لوگ ان کی آواز سماعت کر سکتے ہیں، اہل اللہ۔ اور جب لوگ اس کو دفنا کر واپس چلتے ہیں تو اس کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 رحمت کے فرشتے اور 1 عذاب کا فرشتہ، لیکن ان کی نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھے اعمال جو آج ہم نے نماز پڑھی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو ذکر و اذکار کیے ہیں، جو عمرہ شریف، حج و طواف خانہ کعبہ کیے ہیں، جو ہم نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات خیرات کیے ہیں، یہ ساری چیزیں مجسمہ شکل بن کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نماز پیروں کے پاس ہوتی ہے، روزہ سینے کے پاس ہوتا ہے، زکوٰۃ دائیں طرف اور صدقہ بائیں طرف، نیکی اور خوش خلقی اچھا اخلاق اس کے سینے میں اور سینے کے پاس۔ تو جس طرف سے بھی عذاب کا فرشتہ آتا ہے اس کو عذاب دینے کے لیے، اسی طرف کا عمل اسے بھگا دیتا ہے۔ نماز کہتی کہ چلا جا یہاں سے، صدقہ کہتا ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، روزہ کہتا ہے تو یہاں سے چلا جا، یہ ہمارے حصار میں ہے، ہمارے امن کے حصار میں، ہماری حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تب وہ ایک اتنا بڑا ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تمام اہل مینا مل کر بھی اسے اٹھانے کی کوشش کریں تو نہ اٹھا سکے۔
پھر وہ کہتا ہے کہ اے نیک بندے، اگر تیرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ تجھے نہ گھیر لیتا تو میں یہ ہتھوڑا تجھ کو مارتا۔ یعنی دیکھیں نیک اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تکلیف نیکی کرنے میں، کل کے لیے راحت ہے انشاءاللہ، لیکن آج جو لوگ راحت میں رہتے ہیں اور کچھ بھی تکلیف برداشت کرنا قبول نہیں کرتے ہیں اعمال کے سلسلے میں، وہ کل تکلیف ہی تکلیف میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر یہ روزہ، زکوٰۃ، نماز، قرآن شریف کی تلاوت، صدقہ تجھے نہ گھیر لیتے تو میں یہ ہتھوڑا تجھ کو مارتا، اور اس مار سے تیری قبر آگ سے بھر جاتی۔ اے رحمت کے فرشتوں، یہ تمہارے لیے ہے، اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کو لے جا سکتے ہو۔ پھر عذاب کا فرشتہ چلا جاتا ہے، اور وہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ سخت ہولناکی سے گزر کر آ رہا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر پوچھتے کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ سوالات قدر درست لہجے میں ہوتے ہیں، قدر سخت لہجے میں ہوتے ہیں، اور یہی مومن کے لیے قبر کی آزمائش ہے۔ یعنی مومن کی آزمائش قبر میں صرف اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے سخت لہجے کے ساتھ اسے سوال کرتے ہیں، یہی صرف انشاءاللہ اس کی آزمائش ہے، تو اس کے بعد آرام ہی آرام انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ، جنتی خوشبوئیں لگاؤ، اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں وسعت کشادگی کو پیدا کر دو، اور جنت کا ایک دروازہ قدموں کی طرف اور دوسرا سر کی طرف کھول دو۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اب اس طرح سو جا جس طرح کہ دلہن اپنے حجرۂ عروسی میں سوتی ہے، تجھے عذاب قبر کا ذائقہ تک نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہے گا کہ اللہ قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں چلا جاؤں اور تیری عطا کردہ نعمتوں کو حاصل کر لوں، تو وہ قیامت ہی کو سفید چہرے میں اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ بالکل تر و تازہ اور روشن ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہمارا عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں قبر میں آرام کے ساتھ نیند عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے اور قبر کی وحشتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ صلی اللہ